الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ مومنہ کورس کا 5واں سبق پیج نمبر 5 شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی تفصیل ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہماری زندگیوں کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے، ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ نمونہ کا مطلب آئیڈیل، مثال ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں متعدد جگہ بتلا دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے، آپ کا وضو، آپ کی نماز، آپ کا حج، آپ کا روزہ، آپ کا دن، آپ کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، شب و روز کی زندگی، بیوی بچوں کے ساتھ آپ کا رہنا، مسجد میں آنا جانا، سفر میں، حضر میں، مشکل حالات میں، خوشی میں، غمی میں، ہر موڑ پر اگر تم کامیاب ہونا چاہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بہت لمبی تفصیل ہے، میں آپ کو چند باتیں گنوا دیتا ہوں، اسی سے آپ سمجھ جائیں گی کہ سنت کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وضو کا حکم دیا، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں اس کا حکم ہے۔ وضو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں، جب تم نماز کے
ارادے سے جاؤ نماز کے لیے کھڑے ہو تو نماز سے پہلے وضو کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو دھونے کا حکم دیا؟ چہرے کو دھونے کا حکم دیا۔ وضو میں 4 فرض علماء ہمیں بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ فرض قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ قرآن کا جو حتمی آرڈر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے قرآن میں، وہ فرض کا درجہ رکھتا ہے یا پھر واجب کا درجہ رکھتا ہے، اور سنت جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہوتی ہے، اور حدیث سے بھی بعض چیزوں کو واجب قرار دیا جاتا ہے اور بعض چیزوں کو فرض کا درجہ بھی دیا جاتا ہے۔ بہرحال تو فرض کا مقام زیادہ ہے، تو اللہ پاک نے قرآن میں وضو کے بارے میں فرمایا اپنے چہروں کو دھوؤ۔ سب سے پہلے چہرے کا نام لیا، اس کے بعد ہاتھ دھونے کا نام لیا، اس کے بعد سر کا مسح، اس کے بعد دونوں پاؤں دھونا۔ اب آپ دیکھیے، جب ہم وضو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، اور وہ بھی گٹے تک، یعنی آپ کی بنگڑی، آپ کے کنگن ہاتھ میں جس ہڈی تک آ کر رک جاتے ہیں، جس کو گٹا بولا جاتا ہے، تو وہاں ہڈی ہے نا، ہینڈ ہاتھ آپ کا سامنے والا حصہ فولڈ ہوتا ہے آگے پیچھے، رائٹ لیفٹ، تو یہاں تک دھونے کا حکم ہے۔ وضو میں شروع میں دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھویا جائے، اسی کو پہنچے بھی بولا جاتا ہے۔ پہنچے، یہ جو گٹا ہے اس کو پہنچا بھی بولا جاتا ہے۔ تو قرآن کا آرڈر تو ہے سب سے پہلے چہرہ دھوؤ، لیکن ہمیں حدیث سے کیا بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا طریقہ صحابہ کو سکھلایا، اور کیا فرمایا؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو، اس کے بعد کلی کرو، اس کے بعد ناک میں پانی چڑھاؤ، اس کے بعد میں چہرہ دھونا ہے۔ حالانکہ چہرہ دھونا فرض ہے، اس کو پہلے ادا نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے 3 چیزوں کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ تینوں چیزیں فرض نہیں ہیں، سنت ہیں۔ اب یہاں سنت کو مقدم رکھا گیا، سنت کا پریفرنس فرسٹ ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کو اگر وضو کرنا ہے تو آپ کو پانی کی ضرورت ہے، لیکن وہ پانی کیسا ہو؟ پاک صاف ہونا۔ اگر پانی ناپاک ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ پانی پاک صاف کب مانا جائے گا؟ جبکہ اس کا رنگ نہ بدلا ہو، پانی کا جیسا نارمل کلر ہوتا ہے ویسے ہی ہو، رنگ نہ بدلا ہو۔ نمبر 2، اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ نہ بدلا ہو، پانی کا ٹیسٹ۔
اور نمبر 3 اس کے اندر کوئی ناپاک چیز کی بو نہ آ رہی ہو یا کسی اور چیز کی بو نہ آ رہی ہو۔ پانی کا جو کلر ہے صحیح ہونا چاہیے، پانی کا ٹیسٹ پانی والا ہی ہونا چاہیے، اور پانی کے اندر کوئی بو نہیں ہوتی، مہک نہیں ہوتی، تو پانی کو ایسے ہی ہونا ہے۔ اور ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک بھی بدل گیا تو اس پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتی۔ اب پانی پاک ہے، وضو کے لائق ہے یا نہیں، چہرہ دھونے سے پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو وضو کا طریقہ سکھلایا تو کیا فرمایا؟ سب سے پہلے وضو میں اپنے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو لو، کیونکہ جب آدمی ہاتھ میں پانی لے گا اور 3 مرتبہ دھوئے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ پانی کا کلر کیا ہے اس کو معلوم ہو جائے گا۔ اگر وضو کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ پانی کا کلر تو بدلا ہوا ہے، اس میں نیل پڑ گیا ہے کپڑے والا، یا صابن شیمپو گر گیا ہے جس کی وجہ سے کلر بدل گیا، تو آپ کیا کریں گی؟ اس پانی سے وضو نہیں کریں گی، کیونکہ یہ پانی صحیح نہیں ہے۔ پتہ کیسے چلا؟ پانی کو ہاتھ میں لینے سے پتہ چلا کہ اس کا کلر کیسا ہے۔ آپ کو اطمینان ہو گیا، آپ نے ہاتھ میں پانی لیا، پانی کا کلر ٹھیک ہے، پھر آپ کیا کریں گی؟ کلی کریں گی۔ کلی کرنے سے پانی کا ٹیسٹ معلوم ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ آپ کے گھر کی چھت پر جو پانی کی ٹنکی ہے اس میں بندر نے پیشاب کر دیا ہوتا ہے، یا کوئی چوہا نالے میں سے آ کر چڑھ کر اس میں گر گیا ہوتا ہے، مر گیا ہوتا ہے، یا کوئی بڑی چھپکلی سپلک جو ہم بولتے ہیں وہ اس میں گر کر کے مر گئی، تو پانی کا ٹیسٹ کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا۔ تو جیسے ہی آپ وضو کرتے وقت پانی لے کر اپنے منہ میں ڈالیں گی کلی کرنے کے لیے تو آپ کو پانی کا ٹیسٹ معلوم ہو جائے گا۔ اب کچھ گڑبڑ اس میں لگا، پانی کا ٹیسٹ بدلا ہوا آپ کو معلوم ہوا، تو آپ اس سے وضو نہیں کریں گے۔ ارے یہ تو ناپاک پانی ہے، اس میں بدبو آ رہی ہے۔ آپ جا کر ٹنکی میں دیکھیں گی کیا ہوا ٹنکی میں، ارے ٹنکی میں جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ اس میں بندر نے پاخانہ کر دیا ہے، یا اس میں چوہا گرا ہوا ہے، یا اس میں بڑی چھپکلی پڑی ہوئی ہے، اس کا جسم ایک دم پھول گیا ہے، بدبو آ رہی ہے۔ تو یہ ہے سنت پر عمل کرنے کا فائدہ۔ چہرہ دھونا تو فرض ہے، لیکن چہرہ دھونے سے پہلے ان 3 کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ آپ کا فرض صحیح ہو جائے۔ پانی اگر ناپاک ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے پانی ہاتھ میں لیا، کلر کا پتہ چل گیا، پانی ٹھیک ہے، آپ نے ہاتھ دھو لیے۔ کلی آپ نے کیا، پانی کا ٹیسٹ معلوم ہو گیا، کچھ بدلا نہیں ہے، آپ کو اطمینان ہو گیا۔ اب تیسری چیز، ناک میں آپ نے پانی کو چڑھایا، ناک کی نرم ہڈی تک آپ نے پانی کو چڑھایا، تو جیسے ہی پانی کو آپ نے ناک میں چڑھایا تو آپ کو اس کی بو معلوم ہوگی۔ اگر پانی کے اندر کچھ گڑبڑ ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ناک سے سونگھ کر پتہ چل جائے گا کہ پانی کے اندر کوئی ناپاک چیز پڑی ہوئی ہے۔ پھر آپ جا کر پانی کی ٹنکی میں دیکھیں گی کہ کیا پڑا ہوا ہے، اس میں کوئی جانور مر گیا ہے، یا بندر نے پاخانہ کر دیا ہے، یا کچھ اور ہے۔ تو
وضو کرنے سے پہلے ان 3 کاموں کو کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ اس پانی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ پانی وضو کرنے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ تو سنت پر عمل کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونے کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض مرتبہ ہاتھوں میں چکناہٹ ہوتی ہے، ہاتھوں کے اوپر تیل ہے یا چربی کہیں لگی ہوئی ہے یا ناخن میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، تو 3 مرتبہ جب آپ ہاتھوں کو ملیں گی، رگڑیں گی اور پانی سے دھوئیں گی تو وہ ساری چکناہٹ ختم ہو جائے گی۔ کوئی میل کچیل پڑا ہوا ہے، جیسے میکینک لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں گریس لگا رہتا ہے، تو 3 مرتبہ ہاتھ دھونے سے کم از کم وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ مقدار میں کچھ لگی ہوئی ہے تو پھر اسے صابن وغیرہ ڈال کر دھونا پڑے گا۔ نیل پالش اگر ہے ناخن میں، وضو ہی نہیں ہوگا، اس کو اتارنا ہی پڑے گا۔ اگر کسی نے ٹیٹو ڈلوا رکھا ہے تو ٹیٹو ہونے کی حالت میں وضو نہیں ہوگا، ٹیٹو کو نکلواؤ اس کے اوپر کیمیکل ڈال کر بھی نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ پرماننٹ ٹیٹو ہے تو پھر وہ معاف ہے، وضو ہو جائے گا، لیکن توبہ اور استغفار کرنا ہوگا کہ ٹیٹو لگوا کر کے بہت بڑا حرام کام ہو گیا۔ اسی طرح فیوی کوئک آپ کی انگلی میں لگ گیا ہے، وہ جلدی سے اترتا نہیں ہے، گرم پانی ڈالا اور اس کو کھرچا، نکلتا نہیں ہے، تو جتنا ہو سکے نکالنے کی کوشش کرنا ہے۔ بہرحال یہ سب الگ باتیں ہیں، میں سنت کی اہمیت آپ کو بتلا رہا تھا۔ سنت پر عمل کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ کا فرض صحیح ہو جاتا ہے۔ جب 3 مرتبہ آپ نے پانی کو چیک کر لیا، جانچ کر لیا کہ اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی گڑبڑ نہیں ہے، تو پھر آپ آگے اللہ کا حکم پورا کریں گی، چہرہ دھوئیں گی، پھر دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت، پھر سر کا مسا، پھر پیروں کو دھوئیں گے۔ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا یہ اہم فائدہ ہے۔ اسی طرح فرض نماز سے پہلے سنت پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت، عصر سے پہلے 4 رکعت سنت، اور مغرب سے پہلے سنت تو نہیں ہے لیکن دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ مغرب سے پہلے ذکر میں بیٹھ جاؤ اور اذان تک دعا میں لگو، اور عشاء سے پہلے بھی 4 رکعت سنت ہے، اور ظہر کے بعد 2 رکعت ہے، مغرب کے بعد 2 رکعت ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت ہے۔ تو ہر فرض نماز سے پہلے سنت پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں، ایک وجہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں سنت پڑھنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اگر ظہر کی اذان ہو گئی، آپ نے وضو کیا اور ڈائریکٹ فرض پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئیں، تو کیا ہوگا؟ نماز پڑھنے سے پہلے آپ جو کچھ کام و کاج کر رہی ہوں گی وہ ساری باتیں نماز میں آپ کو یاد آئیں گی، وہ سارے خیالات نماز کے اندر آتے رہیں گے۔ تو پہلے سنت کا حکم دیا گیا تاکہ تم پہلے فرض مت پڑھو بلکہ سنت پڑھو۔ سنت پڑھنے سے کیا ہوگا؟ آپ کا دماغ تھوڑا نماز کی طرف توجہ کرنے والا بن جائے گا، آپ کا کانسنٹریشن نماز کی طرف، اللہ کی طرف آ جائے گا سنت پڑھنے سے۔ اس کے بعد اللہ کا فرض ادا کرو۔
فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی اور مغرب سے پہلے دعا میں لگو، اس سے اللہ کی طرف تمہاری توجہ رہے گی۔ اس کے بعد فرض پڑھو، اور عشاء سے پہلے بھی سنت ہے۔ تو سنت پڑھنے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ تاکہ فرض میں جانے سے پہلے آپ کی پوری توجہ اللہ کی عبادت کی طرف رہے، آپ کا پورا کانسنٹریشن اللہ کی طرف رہے، اس لیے سنتوں کو رکھا گیا۔ تو یہ سنت کی اتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے کہ سنتوں پر عمل کرنے سے آپ کے فرائض میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ ہمارے استاذ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرکزہ، کورونا کے زمانے میں حضرت کا انتقال ہو گیا۔ بمبئی میں بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم۔ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا، روزانہ 40 رکعت نمازیں ہیں۔ فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ 17 ہیں۔ فجر میں 2، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4، 17 رکعتیں فرض۔ اور فجر میں 2 سنت، اور ظہر میں 6 سنت، عصر میں 4 سنت، مغرب میں 2 سنت اور عشاء میں 6 سنت۔ تو اس میں 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ عصر سے پہلے 4 اور عشاء سے پہلے 4 یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یعنی ان کو کبھی چھوڑ دیں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہمیشہ بھی اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اچھی بات نہیں ہے۔ باقی جو 12 رکعت سنت ہے، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2 اور مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، یہ جو 12 رکعت سنت ہے اس کو پڑھنا تو کمپلسری ہے۔ تو سنت کتنے ہیں ٹوٹل؟ 12 رکعت سنت مؤکدہ، اور عصر سے پہلے 4، 16 ہو گئے، پھر عشاء سے پہلے 4، 20 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 20 رکعت سنت ہیں، 20 رکعت غیر مؤکدہ اور مؤکدہ ملا کر 20۔ تو یہ 20 رکعت سنت اور 17 رکعت فرض کتنے ہو گئے؟ 37 ہو گئے، 37۔ اور 3 رکعت وتر کی نماز، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 40 رکعت۔ نفل آپ جتنا چاہیں پڑھ لیں۔ تو ہمارے استاد حضرت مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ ڈیلی جو آدمی ان 40 رکعت نمازوں کا اہتمام کرے گا وہ ہر طرح کی جسمانی، ظاہری، باطنی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اس کو کوئی الگ سے ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزانہ اگر یہ 40 رکعتیں پڑھنے کی پابندی آپ کر لیں، خالی فرض، وتر، سنت، اتنا بھی آپ عمل کر لیں، بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ اور سنتوں کے متعلق اور 1-2 بات بتا دیتا ہوں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھونے کا حکم ہے۔ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو لو، کیونکہ کھانے میں بعض مرتبہ 2 ہاتھ استعمال ہو جاتے ہیں، کبھی اس برتن کو ہاتھ لگایا، کبھی اس برتن کو ہاتھ لگایا، تو ہاتھ کے اندر گندگی ہوتی ہے، تو کھانے سے پہلے دھو لو اور کھانے کے بعد بھی دھو لو۔ کھانے سے پہلے کلی کا حکم دیا، کھانے کے بعد میں بھی کلی کرنا ہے، کیونکہ بعض مرتبہ ہمارے منہ کے اندر دانتوں میں کوئی بیکٹیریا وغیرہ پھنسی رہتی ہے، تو کھانے سے پہلے کلی کریں گے تو بیکٹیریا سب ختم، کھانے کے بعد دانتوں میں جو چیز پھنسی ہوگی وہ کلی کرنے سے، خلال کرنے سے وہ سب چیز نکل جائے گی۔ اسی طرح مسواک دیکھ لیجئے، صبح میں اٹھتے ہی سب سے پہلے مسواک کا حکم دیا گیا۔ مسواک نہیں ہے تو کم سے کم برش کرو،
اور کھانا کھانے کے بعد بھی مسواک کا حکم دیا گیا. مسواک نہیں ہے تو کم سے کم انگلی سے صاف کر لو. اور رات میں سونے سے پہلے بھی مسواک کرنے کا حکم دیا گیا. تو یہ سب کیا ہے؟ ان سب چیزوں سے ہمارے جسم کو فائدہ ہوتا ہے اور ساتھ میں سنت کا بھی آپ کو ثواب مل جاتا ہے. تو اس لیے سنتوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. آپ لوگ ارادہ کریں آج سے ہی، ابھی سے ہی، کہ دن بھر کی 40 رکعتیں پڑھیں گی. اس کے علاوہ جو بھی سنتیں ہیں، سونے جاگنے کی سنتیں، کھانے پینے کی سنتیں، وضو کی سنتیں، غسل کی سنتیں، ان تمام پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیے پیج نمبر 5 مومنہ کورس. اللہ تعالیٰ کی صفات. اس سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق کچھ عقائد، 10 عقیدے آپ کو میں نے بیان کیا ہے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی صفات. صفت کا مطلب کیا ہے؟ یہ صفات صفت کی جمع ہے. صفت کیا ہے؟ سنگلر ہے. صفات پلورل ہے. صفت کہتے ہیں کسی اچھی خوبی کو، اچھی کوالٹی کو. جیسے آپ بولتی ہیں وہ عورت بہت اچھی ہے، سچ بولتی ہے، جھوٹ نہیں بولتی، امانت دار ہے، فلاں فلاں ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ صفات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے کیا صفات ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کیا صفات ہیں؟ ان سے متعلق اب سبق چلے گا. سب سے پہلا سوال، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں؟ معانی کے ساتھ بتائیں. اللہ تعالیٰ کی صفات جتنی ہیں اتنے نام ہیں. جیسے کوئی آدمی ڈاکٹر ہے، کوئی آدمی علاج کرتا ہے تو اس کا نام ڈاکٹر ہے. کوئی آدمی وکالت کرتا ہے تو اس کا نام وکیل ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے تو وہ رزاق ہے، زندگی دیتا ہے تو وہ محیی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بھی اس طرح 99 نام ہیں، مشہور 99 نام ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، اس میں سے 99 نام 99 نام زیادہ مشہور ہیں اور ان کو اسماء حسنی کہا جاتا ہے. اسماء حسنی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں. یہی وہ 99 نام ہیں اور ان ناموں کو لے کر اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا مانگو. تو یہ 99 نام کیا ہے؟ اس نام کا معنی کیا ہے؟ اور ایک بات یاد رکھیے، جس چیز کے نام زیادہ ہوں اس کے اندر اتنے زیادہ کمال ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں تو اللہ تعالیٰ کے 99 کمالات ہیں. جواب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء ہیں، یعنی نام ہیں، جو انہیں یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا. دیکھ لو کتنی اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99، جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. مدرسوں میں، مکاتب میں بچوں کو یہ 99 نام یاد کرائے جاتے ہیں
کیونکہ فضیلت ہے اس کی. نام یاد کر لیے تو انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوں گے. تو آپ لوگ بھی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے ان 99 ناموں کو یاد کرنے کی. کوئی مشکل نہیں، روزانہ ایک ایک دو دو نام یاد کریں. اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ شروع میں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو یہ بولنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 99 نام پڑھنا ہے. انشاءاللہ میں اس کو بغیر کسی ترجمے کے صرف 99 ناموں کا ایک پرنٹ آپ کو بنا کر کے دوں گا، تاکہ آپ اس کو گھر میں لیمینیشن کرا کر کے رکھیں اور بچوں کو پڑھنے کے لیے بولیں. تو شروع میں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو یہاں تک پڑھنا ہے. پھر اللہ کے نام الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اس طرح پورے 99 نام پڑھتے ہوئے چلے جانا ہے. آپ کا کوئی بھی مشکل کام اٹکا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ 99 نام پڑھ کر آپ دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی وہ مشکل آسان ہو جائے گی. یاد کریں گے انشاءاللہ آپ سب، اور بچوں کو بھی یاد کرانا ہے. میں انشاءاللہ اگلے ہفتے وہ پرنٹ دوں گا، آپ اس کا زیراکس کروا لیں. کلر پرنٹ یا بلیک اینڈ وائٹ ہی بنا کر کے دوں گا، آپ اس کا زیراکس کروا لیں اور اسے آپ لیمینیشن کروا کر کے گھر میں رکھ لیں. اس سے بڑا فائدہ ہوگا، یاد کرنے میں آسانی ہوگی. اور اسی طرح 40 دعاؤں کو بھی یاد کرنا چاہیے. دیکھتا ہوں 40 دعائیں ایک طرف اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے 99 نام، اس طرح کا پرنٹ ہو سکے تو اگلے ہفتے یا پھر آگے جب بھی میں تیار کروں گا تو آپ کو دوں گا، یا پھر لیمینیشن بھی بنا کر کے دوں گا. دیکھیے آگے، وہ اسماء یہ ہیں، بے شک وہی ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ اسی کا ترجمہ ہے قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس کا یہ ٹرانسلیشن ہے. اللہ کے ناموں کو پڑھنے سے پہلے یہ پڑھا جاتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اسی کا یہ ترجمہ ہے بے شک وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. آگے دیکھیے اللہ کا پہلا نام وہ نمبر 1 الرحمن ہے. یہ ایک نام ہے اللہ کا، اللہ وہ کیا ہے؟ پرسنل نام ہے. جیسے کوئی آدمی ہے مبارک، وہ اس کا پرسنل نام ہے. اب اس کے شروع میں ایڈوکیٹ، یہ کیا ہے؟ اس کا صفاتی نام ہے، کوالٹی ہے. ڈاکٹر بھی ہے وہ ایڈوکیٹ اینڈ ڈاکٹر مبارک، تو ایڈوکیٹ بھی آ گیا، ڈاکٹر بھی آ گیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام، پرسنل نام کیا ہے؟ اللہ ہے. اور یہ جو 99 ہیں اس کی کوالٹیز ہیں، اس کی صفات ہیں، اس کے صفاتی نام ہیں. یہ نمبر 1 الرحمن. الرحمن کا مطلب کیا؟ سب پر مہربان، سب پر، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، انسان ہو، جنات ہو، اپنا مخالف کیوں نہ ہو، عبادت گزار ہو، عبادت نہ کرنے والا کیوں نہ ہو، جانور کیوں نہ ہو، شیطان کیوں نہ ہو، سب کے اوپر مہربانی کرنے والا. اور رحمان کا مطلب دیکھ لیجئے، دنیا میں مسلمان بھی کھا رہے ہیں، غیر مسلم بھی کھا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بھی کھا رہے ہیں، اور مسجدوں کو جو توڑ رہا ہے، مسلمانوں کو جو قتل کر رہا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے. سب کے اوپر اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے. جان دے، کھا لو پی لو، چند دن کی دنیا ہے، آخرت میں دیکھیں گے. نمبر 2 اللہ کا نام الرحیم، یعنی نہایت رحم کرنے والا.
بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے، یعنی آخرت میں جو ہے سب کے اوپر اللہ تعالیٰ مہربانی نہیں کرے گا۔ دنیا میں تو اچھے برے مسلمان کافر سب کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، لیکن آخرت میں صرف ایمان والے اور نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ نمبر 3، الملک، اللہ کون ہے؟ بادشاہ ہے، کنگ آف دا ورلڈز، کنگ ہے اللہ تعالیٰ، بادشاہ۔ نمبر 4، القدوس، القدوس کا معنی کیا؟ جملہ نقائص و عیوب سے پاک، جملہ یعنی سارے، نقائص معنی کمیاں، تمام کمیاں اور تمام عیب سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ ہمیں کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں۔ نمبر 5، اللہ کا نام السلام، یعنی سلامتی والا، پیس والا، دوسروں کو سلامت رکھنے والا۔ نمبر 6، المؤمن، امان بخشنے والا، یعنی سب کو پیس عطا کرنے والا، سکون دینے والا، ڈر خوف دور کرنے والا، المؤمن کا معنی۔ اچھا، اور ایک بات علماء نے یہ بھی لکھا ہے، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے اللہ کے ناموں میں سے جس نام میں وہ چیز ہو، اللہ کا وہ نام لے کر کے دعا مانگو۔ مثال کے طور پر آپ کو سکون چاہیے تو المؤمن کیا ہے؟ سکون دینے والا، ڈر خوف سے امن دینے والا، تو آپ اس کو پڑھیں، یا مؤمن، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یا عربی میں شروع میں یا لگانا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں یا اللہ، ایسے ہی یا مؤمن۔ آپ کو رحم چاہیے، ایسے بولنا یا رحمان، میرے اوپر رحم فرما۔ آپ کو روزی چاہیے، یا رزاق، رزاق کا مطلب کیا؟ روزی دینے والا، یا رزاق، مجھے روزی عطا فرما۔ تو یہ جو 99 نام ہیں، ان میں سے جو چیز آپ کی ضرورت کی ہے اللہ تعالیٰ کا وہ نام لے کر بھی آپ دعا مانگ سکتی ہیں۔ 100 بار وہ نام پڑھ لے، مثال کے طور پر یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق، یا رحیم، یا رحیم، یا رحیم، یا مؤمن، یا مؤمن، یا مؤمن، اس طرح آپ 100 بار پڑھ لیں، دعا کریں۔ بہت بڑا یہ وظیفہ ہے، آپ کے لیے تحفہ ہے۔ نمبر 7، المہیمن، نگہبانی اور حفاظت فرمانے والا، نگہبانی یعنی نگرانی کرنے والا۔ جیسے سی سی کیمرہ جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے پورے سراؤنڈنگز کو، سی سی کیمرہ اگر دکان میں ہے تو پھر وہ ڈرتا نہیں، چور کو پکڑنا آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ نگہبانی کرنے والا، نگرانی کرنے والا اور حفاظت فرمانے والا ہے۔ آدمی دکان کھلی چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، کوئی پوچھتا ہے تو بولتا ہے ہاں سی سی کیمرہ ہے بھائی، میری دکان محفوظ ہے، سی سی کیمرہ ہے، میں موبائل میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مہیمن ہے، اللہ تعالیٰ نگہبانی کرنے والا، حفاظت فرمانے والا۔ نمبر 8، العزیز، العزیز، ہمارے بھائی کا عزیز ہے، ارے عزیز، عزیز بولتی ہیں، بالکل غلط ہے، عزیز نہیں ہے، عزیز زا ہے، عزیز۔ اور یہ جو اللہ کے نام ہے اس کے شروع میں عبد لگا دو، عبد العزیز، یہ بچے کا نام ہو گیا۔ خالی عزیز نام نہیں رکھنا، شروع میں عبد لگا دینا۔ اسی طرح لڑکی ہے، اس کا نام رکھنا ہے امۃ العزیز۔ عبد لڑکے کے لیے لگاتے ہیں، عبد مانی بندہ، بندی کے لیے اما، انگریزی میں امت، امت یہ یم یہ ٹی، آگے یو ایل، امۃ العزیز، امۃ الرحمن،
امۃ الرحیم، امۃ اللہ، یہ ہے۔ تو نام بھی آپ رکھنا چاہیں اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے، ان ناموں کے شروع میں عبد لگا دیں گے تو لڑکے کا نام ہو جائے گا، اور امہ لگا دیں گے تو لڑکی کا نام بن جائے گا۔ نمبر 9، الجبار، بہت زبردست، عظمت والا۔ الجبار کا مطلب کیا؟ بہت زیادہ زبردست ہے، طاقت والا اللہ تعالیٰ، اور عظمت والا بھی، یعنی مقام اور مرتبے والا، بلندی والا۔ نمبر 10، المتکبر، سب سے اعلیٰ، وارفع، بڑائی والا، یعنی سب سے زیادہ بڑائی جس کی جائے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ نمبر 11، الخالق، الخالق یعنی پیدا کرنے والا، خالق کا معنی۔ نمبر 12، الباری، سانس توڑیں گے تو الباری پڑھیں گے، ملا کر پڑھنا ہے تو الباری، آگے والے نام سے ملانا ہے، الباری المصور، تو سٹاپ کرنے میں لاسٹ حرف کو جزم دینا ہے، اسی حساب سے میں پڑھ رہا ہوں۔ نمبر 12، الباری، الباری کا مطلب کیا؟ عدم سے وجود میں لانے والا، عدم یعنی نتھنگ، وہ چیز نہیں تھی، اس کو اللہ تعالیٰ پریزنٹ کر دیا، حاضر کر دیا۔ جیسے ہم سب دنیا میں نہیں تھے، معدوم تھے، نتھنگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کر کے بھیجا، تھنگ بنا دیا، تو اس کو بولتے ہیں الباری، نہ ہونے والی چیز کو ہونے والی بنا دینے والا۔ نمبر 13، المصور، شکل و صورت اور امتیازی شان عطا کرنے والا۔ المصور، تصویر بولتے ہیں نا ہم، تصویر، تو دیکھیے آپ کی شکل الگ ہے، آپ کی برابر میں آپا بیٹھی ہے، اس کی شکل الگ ہے، میری شکل الگ ہے، دنیا میں کروڑوں انسان آئے چلے گئے، ہر ایک کی شکل صورت ممتاز ہے، ڈیفرنٹ ہے، الگ الگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ المصور، شکل و صورت اور امتیازی شان عطا کرنے والا، امتیازی شان، امتیاز مانی ڈیفرنٹ، شان الگ، شان آپ کی شان الگ ہے، بغل میں جو آپا بیٹھی ہے اس کی شان الگ ہے، اس کا درجہ الگ ہے، یہ سب کرنے والا المصور۔ نمبر 14، الغفار، غفار، ارے غفار ہماری عورتیں پکارتی ہیں، الغفار، غفار تو اللہ کا نام ہے، شروع میں عبد لگانا، عبد الغفار، صرف غفار کہہ کر کے پکارنا ناجائز ہے۔ غفار کا معنی کیا؟ بہت بخشنے والا۔ تو اللہ کے ناموں میں، صفاتی ناموں میں کچھ نام ایسے ہیں کہ وہ صرف اللہ کے لیے ہیں، دوسرا انسان کے لیے وہ نام رکھنا ہے تو شروع میں عبد لگانا۔ جیسے رحمان ہے وہ صرف اللہ کا، عبد الرحمن۔ رحیم ہے وہ آدمی کے لیے بھی جائز ہے، رحیم یعنی رحم کرنے والا، تو ہم لوگ بھی تو رحم کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو، لیکن غفار بہت بخشنے والا یہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ غفار نہیں ہیں، ہم بھی معاف کرتے ہیں لوگوں کو، لیکن اتنا نہیں جتنا اللہ کرتا ہے، اور غفار کے اندر بہت زیادہ معنی ہے۔ بہرحال یہ لمبی ٹاپک ہے، میں صرف اشارے سے بتا رہا ہوں کہ یہ نام اگر کسی کا ہے تو غفار کر کے نہیں پکارنا ان کو۔ اور لوگ بھی کیا پکارتے ہیں؟ غفار بولتے ہیں، گا غلط ہے، غین ہے وہ، غفار، تو عبد الغفار کہہ کر پکارنا چاہیے۔ خیر، اللہ کا نام 14، الغفار، بہت بخشنے والا۔ نمبر 15، القہار، سب پر غالب، سب کے اوپر غلبہ پانے والا۔
یعنی جیتنے والا کوئی بھی آ جائے مقابلے میں، بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا لیڈر، ساری دنیا کے انسان، جنات، جانور، درندے، پرندے، سمندر کی مچھلیاں، اللہ کے چھوٹے بڑے سارے فرشتے بھی اللہ کے مقابلے میں آ جائیں، القہار، اللہ تعالیٰ ہی غالب رہے گا، سب کو کچل کر کے رکھ دے گا۔ نمبر 14، الوہاب، بہت عطا فرمانے والا، الوہاب، عبد الوہاب بچے کا نام، الوہاب بہت عطا فرمانے والا۔ ہم لوگ بچوں کو بلاتے ہیں وہاب، ادھر غلط ہے، اللہ کا نام ہے، عبد الوہاب کہہ کر کے پکارنا اسے۔ نمبر 17، الرزاق، رزق دینے والا، یہ بھی اللہ کا خاص نام ہے، عبد الرزاق، یہ بول کر کے پکارنا۔ ہم لوگ کیسے پکارتے ہیں؟ رزاق بھائی، رزاق بالکل غلط ہے، رزاق تھوڑے ہے، وہ رزاق ہے، رزاق زا ہے، ایک ایک لیٹر میں معنی بدل جاتا ہے، تو ناموں کا پروننسیشن بھی صحیح ہونا، عبد الرزاق۔ نمبر 17، الفتاح، الفتاح، بڑا مشکل کشا، یعنی مشکلوں کو، کشا کا مطلب کھولنے والا، آسان کرنے والا، بند راستے کھولنے والا۔ یہ دیکھو امتحان میں جو بچے جاتے ہیں ان کو یہ پڑھنا چاہیے، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، اے اللہ میرا دماغ کھول دے، میرا دماغ کھول دے، کیونکہ الفتاح کا معنی کیا؟ راستوں کو کھولنے والا، دماغ کے راستوں کو کھولنے والا۔ نمبر 19، العلیم، بہت جاننے والا، العلیم، یہ بھی اسکول کے بچے پڑھ سکتے ہیں، یا علیم، یا علیم، یا علیم، یا علیم۔ نمبر 20، القابض، رزق کو محدود کرنے والا، محدود یعنی لمیٹڈ، کسی کو لمیٹڈ فوڈ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کسی کو زیادہ دیتا ہے، تو القابض، رزق کو محدود کرنے والا۔ نمبر 21، الباسط، الباسط، روزی میں فراخی دینے والا۔ ہماری عورتیں بولتی ہیں باسد، باسد، لاسٹ میں دال بولتی ہے، غلط ہے، تو ہے الباسط، عبد الباسط، تو روزی میں فراخی دینے والا، ہماری روزی میں بڑھوتری کرنے والا۔ اگر کسی کی روزی میں تنگی ہے، اس کو آپ 100 بار پڑھ کے دعا مانگے، یا باسط، یا باسط، یا باسط۔ نمبر 22، الخافض، منکرین، منکرین یعنی انکار کرنے والے، اللہ کو نہ ماننے والے، و متکبرین یعنی گھمنڈ والے، منکرین و متکبرین کو پست کرنے والا، جو بھی اللہ کو انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، یا جو غرور گھمنڈ میں رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پست کر دیتا ہے، یعنی نیچا کر دیتا ہے۔ نمبر 23، الرافع، نمبر 23، الرافع یعنی بلند کرنے والا۔ الرافع کا مطلب کیا؟ بلند کرنے والا۔ لڑکی کا نام رکھ سکتے ہیں رافعہ، لڑکے کا نام عبد الرافع یا رفیع، رفیع۔ نمبر 24، المعز، المعز، عزت دینے والا، عبد المعز۔ نمبر 25، المذل، ذلت دینے والا۔ نمبر 26، السمیع، بہت زیادہ سننے والا۔ السمیع کا مطلب کیا؟ بہت زیادہ سنتا۔ اگر آپ کا بچہ یا بچی کو صحیح سے سنائی نہیں دیتا، آپ جو ہے ایئر ڈراپس کے اندر یا سمیع 100 بار پڑھیں، اس میں پھونک ماریں، وہ آپ بچوں کے کانوں میں ڈالیں، کتنا فائدہ ہے۔ نمبر 27، البصیر، سب کچھ دیکھنے والا۔
سرمے کے اندر یا بصیر 100 بار پڑھو، دم کرو، وہ آنکھیں میں لگاؤ۔ نمبر 28 الحکم، فیصلہ فرمانے والا۔ آپ کا کوئی جھگڑا چل رہا ہے گھر میں، آج فیصلہ ہے لڑکا لڑکی کا، یا کورٹ میں کوئی فیصلہ ہے، صبح میں پڑھ لو یا حکم یا حکم یا حکم 100 بار اور دعا مانگو۔ نمبر 29 العدل، خوب انصاف کرنے والا، یعنی بہت انصاف کرتا اللہ تعالی۔ نمبر 30 اللطیف، بہت لطف و کرم فرمانے والا، بہت زیادہ لطف یعنی مہربانی اور کرم فرمانے والا، یا لطیف یا لطیف یا لطیف۔ نمبر 31 الخبیر، ہر چیز کی خبر رکھنے والا، سب اللہ کو معلوم ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، دماغ میں کیا ہے، کیا سوچتی ہیں کیا نہیں، A to Z اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ نمبر 32 الحلیم، بردبار اور حلم والا، یعنی برداشت کرنے والا۔ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا، کسی کے اوپر غصہ آ گیا تو آدمی اسے مارنے چلا جاتا ہے، دوسرا بولتا نہیں لڑے رکھ لینا کو با مارنے جاؤ نا کو، انہیں بولتا نہیں بھائی برداشت کرنے ہوتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ بردبار ہے، حلم والا، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ برداشت کرتا ہے، یعنی عذاب نہیں دیتا، ڈھیل دیتا رہتا ہے، چلو آج سدھر جائے گا، کل سدھر جائے گا، پرسوں سدھر جائے گا، ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ نمبر 33 العظیم، عظمت و بزرگی کا مالک، عظمت یعنی بہت زیادہ اس کا مقام اور مرتبہ، قدر والا، عظمت و بزرگی کا مالک ہے العظیم، عبد العظیم۔ عظیم، عورتیں بچوں کو پکارتی ہیں عظیم، جیم کے ساتھ، غلط ہے، العظیم، عظیم۔ نمبر 34 الغفور، الغفور، اس کو بھی عورتیں غلط پڑھتی ہیں، غفور بولتی ہیں، غفور، گاف لیٹر تو عربی میں ہے ہی نہیں۔ بے انتہا بخشش و مغفرت فرمانے والا، الغفور کا معنی۔ نمبر 35 الشکور، شکر کا بدلہ دینے والا، شکر کا بدلہ دینے والا۔ جیسے آپ شکریہ ادا کریں اللہ کا، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میں امتحان میں پاس ہو گیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نوکری دلوا دی، میرا کام ہو گیا۔ تو جو اس طرح اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں نماز پڑھ کر، دعا مانگ کر، ان کے شکر کا بدلہ دینے والا، یہ اللہ کا نام ہے الشکور، شکر کا بدلہ دینے والا، قدردان۔ نمبر 36 العلی، العلی یعنی بلند، سب سے بلند و برتر، عبد العلی، بچوں کا نام بھی رکھتے ہیں نا، علی رکھ سکتے ہیں، صرف علی بھی رکھ سکتے ہیں، علی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد العلی یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو سب سے بلند و برتر العلی۔ نمبر 37 الکبیر، بہت بڑا، الکبیر کا مطلب کیا؟ بہت بڑا۔ نمبر 38 الحفیظ، الحفیظ یعنی محافظ اور نگہبان، حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا۔ نمبر 29 المقیت، المقیت، عبد المقیت نام رکھ سکتے ہیں، قوت دینے والا، طاقت دینے والا۔ جو عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں وہ یہ نام پڑھا کریں، یا مقیت یا مقیت یا مقیت، مجھے طاقت دے ڈیلیوری میں، یہ سب۔ بچوں کے اوپر بھی اس کو 11 بار 21 بار پڑھ کر
دم کر سکتی ہیں، المقیت 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 11 بار پڑھ لیا، دم کریں۔ دعا کرنا ہو یا مقیت یا مقیت یا مقیت 100 بار پڑھیں، 11 بار پڑھیں، 21 بار پڑھیں، 40 بار پڑھیں، جتنا آپ سے ہو سکے پڑھ کر اللہ سے مانگے، اے اللہ مجھے قوت دے، طاقت دے۔ المقیت قوت دینے والا اور روزی عطا کرنے والا۔ نمبر 40 الحسیب ہر چیز کا حساب کرنے والا۔ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ کے پاس پورا حساب ہے۔ 24 گھنٹے، 1 گھنٹے کے 60 منٹ، 1 منٹ کے 60 سیکنڈ اور پوری زندگی کے 60-70 سال اللہ نے دیے، ایک ایک سیکنڈ کا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس رپورٹ موجود ہے۔ دن کا رپورٹ، رات کا رپورٹ، جوانی کا، ادھیڑ عمر کا، بڑھاپے کا، شادی سے پہلے کا، شادی کے بعد کا، تنہائی کا، مجمع کے اندر رہنے کا، A to Z رپورٹ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہر چیز کا حساب اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ قیامت میں پوچھے گا اللہ تعالیٰ حساب، لاؤ اتنی زندگی دی تھی، تم نے اس زندگی میں کیا 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 نہیں کیا۔ الحسیب ہر چیز کا حساب کرنے والا۔ اب میرا حساب بھی ہو گیا ہے، اذان میں 13 منٹ باقی ہے، آپ کو چائے بھی پینا ہے اور مجھے نکلنا بھی ہے۔ بہرحال 40 نام میں نے آپ کو سمجھا دیے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے باقی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تفصیل اور اس کا ترجمہ آپ کو بتاؤں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے ان 99 ناموں کو زبانی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وقتاً فوقتاً ان ناموں کو پڑھ کر کے اللہ سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام ناموں پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔